بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ گزشتہ سے پیوستہ سورۃ النور کی آیت نمبر 33 ہم بیان کر رہے تھے، جس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو پاک دامنی، عفت اور عزت کی حفاظت کا حکم دیا کہ جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، اور پھر اس حوالے سے جو نصیحت کے امور تھے اور عفت اور پاک دامنی کے اصول تھے، تقریباً 6 اصول، وہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں نمبر وائز آپ کے سامنے رکھے۔ اب اس جو چوتھا رکوع ہے سورۃ نور کا، اس کا آج انشاءاللہ اختتام ہونے جا رہا ہے، اور آخر میں اللہ رب العزت یہاں غلاموں کا تذکرہ کرتے ہیں، لونڈیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوال جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ نکاح کے کانٹیکسٹ میں غلاموں کو آزاد کرنے کا بیان کیوں آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدکاری اور بے حیائی کے زیادہ تر جو ارتکاب ہوتا تھا اس زمانے میں، وہ ان لوگوں کی طرف سے ہوتا تھا، غلاموں اور لونڈیوں کی طرف سے۔ آزاد لوگ بھی کرتے تھے، لیکن زیادہ ارتکاب ان کی طرف سے ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس 2 چیزیں نہیں تھیں جو کہ ایک آزاد شخص کے پاس ہوتی ہیں، اور وہ بڑی حد تک ان 2 چیزوں کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور ان کے پاس وہ 2 چیزیں نہیں تھیں۔ نمبر ایک تو آزادی۔ آزادی مطلب یہ ہے کہ نکاح نہیں کر سکتے، نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اب جس شخص کے پاس نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ دائیں بائیں جو ہے وہ منہ مارے گا۔ تو ایک وجہ تو یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس معاشرتی رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا تھا، معاشرتی عزت نہیں ہوتی تھی۔ مثال کے طور پہ ایک عزت دار شہری ہے، اس کی معاشرے کے اندر، گلی محلے کے اندر ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے، ایک پہچان ہوتی ہے، دوست احباب کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، گھر میں بیوی بچوں کے درمیان ایک عزت ہوتی ہے، اور وہ اس عزت کی وجہ سے دائیں بائیں جو ہے وہ جھانکنے سے اور اس طرح کی غلطی کا ارتکاب کرنے سے بچا رہتا ہے۔ یار دوست احباب ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کو پتہ چلے گا تو کیا سوچیں گے میرے بارے میں، میں ان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ تو یہ چیز انسان کو گناہوں سے روک کے رکھتی ہے۔ تو غلام کے پاس یہ چیز نہیں تھی، اس کی بلا سے جو کچھ مرضی ہو جائے، اس کی کون سا کوئی عزت ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ سب سے پہلے ان کو آزاد کرو۔ پہلے جو کل کے درس میں، لاسٹ ٹائم جو درس ہوا ہے، اس میں کہا گیا تھا کہ ان کا نکاح کر دو، اگر تم کر سکتے ہو اپنے غلاموں کا نکاح کر سکتے ہو۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ آزاد بھی ہونا چاہیں، تمہارے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہیں تو کر دو۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتے ہیں، پھر یہ بات آگے لے کے چلیں گے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا آپ کہہ لیں کہ اس وقت عرب کے اندر غلاموں کی 3 قسمیں تھیں۔ نمبر 1 وہ غلام ہوتے تھے جو کہ جنگی قیدی ہوتے تھے، یعنی کافروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ جنگ ہوئی، اب اس میں سے جو قیدی بنے وہ غلام بن جاتے۔ دوسرا یہ ہے کہ آزاد کو پکڑ کے اغوا کر کے بیچ دیا جاتا تھا۔ آج کل بھی ایسی کوئی صورتحال ملتی ہے، کسی کو پکڑا اور جا کے پہاڑوں میں اور ادھر جو ہے وہ بیچ دیا، اللہ محفوظ فرمائے۔ تیسرا یہ غلام ہوتے تھے جو کہ نسل در نسل جو ہے وہ غلام آ رہے ہوتے تھے، ان کی پوری نسل ہی، بیٹے ہیں، آگے بیٹے، غلام ہی غلام ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے غلام ہوتے تھے، اور پورا عرب ان 3 قسم کے غلاموں سے بھرا پڑا تھا۔ بلکہ اس زمانے میں کسی بندے کی دولت مندی کا معیار ہی یہ ہوتا تھا کہ اس کے پاس کتنے غلام ہیں، جتنے زیادہ غلام ہیں اتنا زیادہ وہ دولت مند ہوتا تھا۔ تو بہرحال اسلام کے نزدیک جب اسلام آیا تو اس کے نزدیک 2 سوال تھے، کیونکہ اسلام اس کو ختم کرنا چاہتا تھا، غلامی کو۔ اسلام نے ہمیشہ اس کو ڈی گریڈ کیا ہے، ڈی ویلیو کیا ہے غلامی کو، اور اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ بہرحال تو 2 سوال تھے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اب تک جو غلام ہو چکے ہیں ان کو آزاد کیسے کیا جائے، اور نمبر 2 آئندہ کے لیے غلامی کے اس تصور کو ختم کیسے کیا جائے۔
تو جو پہلا سوال تھا کہ اب تک جو غلام ہو چکے ہیں ان کو آزاد کیسے کیا جائے، اس حوالے سے اسلام نے مختلف اسٹریٹجیز کا انتخاب کیا، مختلف حکمت عملیاں اپنائیں، مختلف طریقہ کار اپنائے۔ ان میں سے ایک طریقہ جو سورہ بلد میں ہمیں دیا گیا، فک رقبۃ، غلام کو آزاد کرنا۔ اس حوالے سے اسلام نے بڑی احادیث ہیں کہ غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، احادیث بڑی پڑی، یعنی فضیلت بیان کی کہ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ غلاموں کو آزاد کریں۔ اور قرآن میں فک رقبہ کی ٹرم اللہ نے دے دی تاکہ زیادہ سے زیادہ آزاد کیے جائیں۔ اور پھر اس کے بعد کوئی بھی گناہ ہوتا ہے نا کسی آزاد بندے سے، تو اس گناہ کا کفارہ غلاموں کو آزاد کرنا رکھا گیا۔ مثال کے طور پر کسی نے قسم اٹھا لی ہے، یا کسی نے روزے کی حالت میں رمضان میں وہ اپنی بیوی کے پاس چلا گیا ہے، تو کہا غلاموں کو آزاد کرو تو کفارہ ہو جائے گا، نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، نہیں تو 2 مہینے کے روزے رکھو۔ یا یہ ہے کہ کسی نے جو ہے وہ قتل کر دیا ہے تو قتل خطا کی دیت جو ہے وہ غلام کو آزاد کرنا ہے۔ مطلب مختلف گناہوں کی جو سزا ہے اور کفارہ ہے نا، اس کے کفارے میں کیا غلاموں کو آزاد کرنا رکھ دیا گیا۔ پھر یہ مکاتبت کی ٹرم جو آج ہم پڑھیں گے وہ دے دی گئی، پھر مدابرت کی ٹرم، یہ ساری ٹرم دی گئیں اور طریقہ کار دیے گئے مختلف، تاکہ زیادہ سے زیادہ غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ خلفائے راشدین کے آخری زمانے تک جتنے بھی غلام تھے سارے آزاد ہو چکے تھے۔ یعنی اسلام کی جو مہم تھی شروع میں کہ اب تک کے جو غلام ہے کب کیسے آزاد کیا جائے، تو وہ مہم جو ہے وہ کامیاب رہی اور تمام غلاموں کو آزاد کر دیا گیا۔ اور رفتہ رفتہ یہ ہے کہ آج اس یہ تصور ہی ختم ہو چکا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک علمی بات تھی آپ کے سامنے جو ہم نے رکھنا چاہیے۔ اب یہ فرمایا والذین یبتغون الکتاب، جو غلام تم سے مکاتبت چاہتے ہیں۔ مکاتبت ہم نے بتایا تھا کہ لکھا پڑھی، ایگریمنٹ، کہ غلام کہتا ہے آقا میری قیمت جو ہے وہ 4 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، جتنی بھی ہے آپ بتا دیجئے مجھے اتنی میری قیمت ہے، تو میں آپ کو، میں جاتا ہوں باہر کوئی محنت مزدوری کرتا ہوں تو آپ کو انسٹالمنٹس میں تھوڑی تھوڑی کر کے جو ہے وہ یہ اپنی قیمت ادا کر دوں گا، جس دن میرے پیسے پورے ہو جائیں اس دن میں آزاد ہوں۔ اب غلام اور مالک کے درمیان ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، مالک کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہ تم سے مکاتبت کرنا چاہیں فَقَاتِبُوهُمْ، تو ان سے مکاتبت کرو، انکار نہ کرو، ان سے ایگریمنٹ کر لو۔ ان علمتم فیہم خیرن، اگر تمہیں ان میں کوئی خیر نظر آتی ہے۔ خیر سے مراد یہ ہے کہ واقعی وہ سنجیدہ ہیں اپنی آزادی میں، یہ نہیں ہے کہ مالک سے چھٹی لے کے باہر جا کے وہیں کہیں بیٹھا رہے اور جناب جو ہے وہ چھٹی چاہتا ہو، فرار چاہتا ہو، یا یہ نہیں ہے کہ ان کو کچھ آتا ہی نہ ہو کمانا، محنت مزدوری کرنا جانتا ہو، کمانا جانتا ہو، اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر خیر بھی ہو، بھلائی بھی ہو، یہ نہ ہو کہ آزاد ہو کہ مسلم معاشرے کو اس میں فساد کا جو ہے وہ باعث بنے، یعنی سنجیدہ آدمی ہو اور یہ کہ عزت دار شخص ہو، پھر اس کو آزاد کر دو۔ آگے فرمائیں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور جو تمہیں اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے ان کو بھی دو، یعنی تاکہ وہ آزاد ہونے میں آسانی ہو۔ اب ایک غلام ہے، اس کی قیمت جو ہے 4-5 لاکھ روپے ہے، اب وہ محنت مزدوری کر رہا ہے، روزانہ کا یا ہفتے کا کتنا کما کے لا سکتا ہے، اب وہ تو سالوں سال وہ اپنی قیمت ہی چکاتا رہے گا۔ تھوڑی سی تم بھی محنت جو ہے وہ اس کی مدد کر دو، دائیں بائیں والے بھی، اسلامی حکومت بھی اس کی مدد کر دی۔ اس لیے اسلام نے جو زکوٰۃ کے 8 مسارے بیان کیے ہیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30 میں، اس میں اسلام نے جو ہے وہ 8 مسارے بیان کیے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وفر رقاب، گردنوں کو آزاد کروانے میں، اگر کوئی غلام ہے آپ اس کو آزاد کرنے کے لیے اپنی جیب سے زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں، یعنی اسلام نے یہ یہاں تک جو ہے وہ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ، اب یہاں تک تھی بات غلاموں کو آزاد کرنے کی۔ اب آگی بات اگلی، اور وہ یہ تھی جو پروسٹیٹیوشن کا جو معاملہ تھا اس وقت بھی اور آج بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پیشہ کرایا جاتا تھا لونڈیوں سے، اور آج کل جو ہے وہ خود جو ہے وہ خواتین ایسی جو ہیں وہ اس قسم کی لڑکیاں جو ہے وہ جا کے کرتی ہیں۔ فرمایا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ، اپنی لونڈیوں کو مجبور نہ کرو، عَلَى الْبِغَاءِ، بدکاری اور بے حیائی پر، ان ارادنا تحسناً، کیونکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، گناہ نہیں کرنا چاہتی۔ اصل میں یہ عبداللہ بن ابی تھا جس نے باقاعدہ طور پہ ایک کوٹھا بنایا تھا، اس کی ٹرم یہ بھی یوز کی جاتی ہے کوٹھے کی، اس نے وہ پروسٹیٹیوشن کروایا کرتا تھا اور اس نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھی۔ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک لونڈی کا نام مسیکہ تھا اور ایک کا نام امیمہ، یہ مسلمان ہو گئی اور یہ پاک دامن رہنا چاہتی تھی، تو انہوں نے سیدنا صدیق اکبر سے شکایت کی کہ یہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ ہم سے جو ہے وہ مجبور کرتا ہے، بدکاری کرواتا ہے، اور جب ہم جو انکار کرتی ہیں تو پھر زد و کوب کرتا ہے، تشدد کرتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتا دیا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے۔
دو لونڈیوں نے شکایت کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً حکم جاری کیا کہ ان لونڈیوں کو اس سے خرید کے تو آزاد کروایا جائے، تو آزاد کروا دیا گیا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَّاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَادْنَا تَحَصُّنًا، کہ یہ اپنی لونڈیوں کو بدکاری پہ مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دم رہنا چاہیں، یعنی دیکھیں مجبور اسی کو کیا جاتا ہے جو پاک دم رہنا چاہے، جو پاک دم نہیں رہنا چاہ رہی اس کو مجبور کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم اس لیے ان کو اس کام پہ مجبور کر رہے ہو کیونکہ تم دنیا کا مال کمانا چاہتے ہو۔ وَمَن يُكْرِهْهُنَّ، بس جو کوئی بھی ان کو مجبور کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کرنے کی وجہ سے ان کے لیے اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، کیونکہ وہ مجبور کیے گئے۔ نبی اسلام کی حدیث ہے ان اللہ تجاوز عن امتی عما وسوست او حدثت به انفسها وما استكرهوا علیہ، اللہ نے میری امت پر بھول چک معاف کر دی ہے، یعنی ایک گناہ ہو گیا، پتہ نہیں تھا کہ گناہ ہے، لا علم کی وجہ سے ہو گیا، وہ معاف ہے، اور وما استكرهوا علیہ، جس پر وہ مجبور کیے گئے وہ بھی معاف ہے، یعنی وہ اس کی جو ہے وہ کوئی صورت ایسی نہیں تھی گن پوائنٹ پہ گناہ کروایا گیا یا وہ بچنا چاہتا تھا لیکن وہ مجبور کیا گیا تو پھر جو ہے وہ اس کو معافی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نے اس پروسٹیٹیوشن کو کسی حد تک جو ہے جیسے چاہا اس کو منع کیا اور ایسے اڈوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 کمائیاں ایسی ہیں جو سراسر حرام کی کمائی، 3 کمائی۔ نمبر 1 نبی اسلام نے فرمایا حلوان الکاہن، کاہن کی جو مٹھائی ہوتی ہے، یعنی کاہن نجومی جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ دیکھتا ہے، قسمت کا حال بتاتا ہے، فال نکالتا ہے، یہ سارے کام جادو ٹونے، فرمایا یہ اس کی کمائی جو ہے وہ حرام کی۔ دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومہر البغی، کہ جو ایک عورت جو ہے وہ زنا کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، اس کے عوض جو ہے وہ قیمت لیتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمائی کو حرام قرار دیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف حرام قرار دینے سے نہیں ہوتا، نبی اسلام نے تو عملی طور پر بھی اس کو جرم قرار دیا اور اس کو ختم کیا معاشرے سے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے ایک زمانے میں ہمارے ہاں بھی اسلام نافذ کیا گیا تھا ضیاء کے دور میں، اور یہ ہے کہ علامہ احسان علی زئی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ تم نے زنا کی سزا تو مقرر کی ہے لیکن زنا کے اڈے کھلے رکھے ہیں، یہی معاملہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زنا کی سزا مقرر کی وہاں اڈوں کو بھی ختم کیا۔ اصل چیز یہ ہے کہ اڈوں کو ختم کیا جائے، اڈے ویسے ہی چل رہے ہوں اور قانون میں لکھا ہوا ہو کہ بس یہ کہ جرم ہے اور سزا ہے اور یہ فلاں فلاں، وہ بس قانون میں لکھا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، آخری آیت 34، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور بلا شبہ ہم نے نازل کیا تمہاری طرف آیاتٍ، ایسی آیتیں، مبینات جو بالکل واضح ہیں۔ اب چونکہ یہ 4 رکوعوں کے اندر احکامات سارے بیان ہو گئے، پہلے جرائم بیان کیے گئے، پھر ان جرائم کا سد باب کیسے ہو وہ اصول ہمیں دیے گئے، 4 رکوعوں کے بعد اللہ رب العزت اینڈنگ کر رہے ہیں اس آیت کے ساتھ، اس پورے ٹاپک کی، اس پورے چیپٹر کی، کہا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، بلا شبہ ہم نے یہ ساری آیات تمہاری طرف نازل کی ہیں جو ہمارے احکامات کو کھول کھول کر بیان کر رہی ہیں، کہاں سے شروع ہوا معاملہ، زنا کی سزا سے، پھر لعان سے، پھر جو ہے وہ حد قذف سے، پھر جو ہے وہ چلتے چلتے جو ہے وہ واقعہ عفق کے تحت تمام جو احکامات دیے گئے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھنی، کسی کے خلاف منہ سے اپنی بات نہیں نکالنی، کسی کی عزت پہ جو ہے وہ حرف نہیں اٹھانا، پھر چلتے چلتے گھروں میں اجازت لے کے انٹر ہونا ہے، پھر اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، خواتین کے لیے پردے کے احکامات کیا ہیں، پھر یہ ہے کہ نکاح کو عام کرو، یہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری طرف ہم نے آیات نازل کی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان احکام کے شروع میں جو ٹائٹل تھا وہ تھا سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون، کہ ہم نے تمہاری طرف یہ آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جب یہ 4 رکوعوں کے اندر احکامات بیان ہو گئے تو اینڈ میں یہ کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہارے اوپر جو ہے وہ بالکل واضح آیات جو نازل کر چکے ہیں، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے لوگوں کی مثالیں بھی ہم نے بیان کر دی ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا معاشرتی خرابیاں تھیں، کیا کیا جرائم تھے، اور اللہ نے ان کو نصیحتیں بھی کی، وہ نہیں مانے تو اللہ رب العزت نے کیسے ان کو عبرت کا نشان بنایا، اور تم نے بھی معاشرتی جو جرائم پیدا کر رکھے ہیں اور معاشرتی گناہ پال رکھے ہیں ان کو ایک سد باب کے لیے ہم نے تمہیں نصیحتیں دی ہیں۔ اب یہ ہے کہ تمہاری مرضی ہے کہ ان کو مانو یا نہیں مانتے، تم بھی عبرت کا نشان بنو گے۔ اور کیا کہنے ہماری قوم کی غفلت کے کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ جرائم ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ گناہ ہیں،
جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ غلط کام ہے، دن رات جو ہے وہ اس آلودگی میں، اس دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں جان بوجھ کے۔ کس کو نہیں پتا کہ یہ چیزیں گناہ ہیں؟ کس کو نہیں پتا کہ نظروں کی آوارگی گناہ ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ موبائل کا غلط استعمال گناہ ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ تنہائی کی گندگیاں گناہ ہیں؟ کس کو نہیں پتا؟ ہاں، کوئی باہر سے کوئی اور آئے گا بتانے کے لیے، کوئی فرشتے آئیں گے بھائی بازو سے پکڑ کے کیا کر رہے ہو تم، یہ ایسا نہیں ہے، سب کو معلوم ہے۔ لیکن جانتے بوجھتے ہوئے بھی گناہ کرنا یہ کس قدر ڈٹائی اور جرت ہے اور اللہ سے بے خوفی ہے، اللہ رب المحفوظ فرمائے۔ تو فرمایا کہ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور مثالیں ہم نے بیان کی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور تقوی والوں کے لیے یہ احکام سراسر نصیحت ہے۔ یعنی نصیحت کن کے لیے؟ جو تقوی والے ہیں، جو گناہ سے بچنا چاہتے ہیں۔ جو گناہ سے نہیں بچنا چاہتے ان کے لیے کیا نصیحت ہو سکتی ہے؟ بہرحال ان 4 رکوعوں کے اندر جو ہے وہ احکامات اللہ رب العزت نے بیان کر دیے۔ انشاءاللہ 5واں رکوع اس سے زیادہ اہم ہے اس اعتبار سے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے نور کی اور نور ایمان کی تمثیلیں بیان کی ہیں، اور گمراہی اور ہدایت کیا ہوتی ہے اس کی مثالیں ہمارے سامنے رکھی، انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔